میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ رفقائے تنظیم کے لیے کوئی پیغام اور دیگر ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں باقی ان کے لیے کوئی پیغام اس مہم کے حوالے سے اگر آپ دینا چاہیں. دیکھیے جہاں تک حکمراں ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, ہمیں ان سے بھی اس نسبت سے محبت ہے کہ وہ مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم تو کہ وہ جو حدیث میں ذکر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. پہلا کون ہے؟ امام عادل, عدل کرنے والا حکمراں. اور عدل آئے گا اللہ کے دین سے, اللہ کی شریعت سے. آپ قائم کر دو بھائی, ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہمیں اسلام چاہیے. آپ قائم کر دو, 22 کروڑ آپ کے لیے دعا کریں گے, کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. تو ہم سے ان سے مطالبہ رکھیں گے. اور بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. پاکستان میں بقول بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع بھی ہمیں دے دیے, کچھ مشینری بھی ہمیں دے دی. ہم نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دی 1949 میں, لکھ دیا کہ حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. علماء نے 51 میں نکات دے دیے, 31 علماء نے 22 نکات دے دیے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں فیڈرل شریعت کوڈ بنا دی گئی, گو کہ اس کے کچھ ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے, لیکن وہ معاملہ بھی 91 میں جا کے ختم ہو گیا. اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی بنی تھی, علمی کام, فکری کام. پہلے بڑے جیت علماء اسلامی نظریاتی کونسل میں رہے. میرا جہاں دفتر ہے تنظیم کے مرکز میں, وہاں پہ ان کی رپورٹس موجود, بڑا گرا قدر کام ہے, بس وہ کام ہے, وہ پیپر پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ علمی فکری کام بھی موجود ہے بہت سارے اعتبارات سے. پھر فیڈرل شریعت کوڈ کے اگر ہاتھ پاؤں باندھے نہ جائیں اور علماء جس کی تعداد بھی اگر زیادہ ہو تو وہ طے کر سکتے ہیں, وہاں ڈسکشن ہو سکتا ہے, بحث ہو سکتی ہے کہ کیا کیا قوانین خلاف اسلام ہے, اور اس کا 80-90% ہوم ورک پیپر کی سطح پر اسلامی نظریاتی کونسل برسوں پہلے کر چکی ہے. اس کے بعد کچھ اور قوانین آئے ہوں گے. تو ریاستی سطح پر ایک مشینری موجود تھی, لیکن اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی سافٹ ریولوشن کی, کہ اگر سپرمیسی ہو جائے قرارداد مقاصد کی پورے کانسٹیٹیوشن کے تمام آرٹیکلز پر, اور خلاف اسلام اگر کوئی قانون ہے تو دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا جا سکے. وفاقی شرعی عدالت کے ججز کی بھی حیثیت ہونی چاہیے جیسے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی ہوتی ہے, ان کی تعداد بھی زیادہ ہو اور ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ اس کو ریویو کریں, اور اگر خلاف اسلام کوئی بات اس میں ہے تو پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ اس کو شریعت کے مطابق ڈالنے. یہ اگر لیکن یہ بہت بڑا اگر ہے, اگر چلتا یہ معاملہ تو ایک سافٹ انداز سے ریولوشن آ سکتا تھا. اور دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہارڈ ریولوشن کی, وہ ہم بات کر چکے. ہارڈ سے مراد قتال کا راستہ فیزیبل نہیں, دعوت و تبلیغ سے محض ہونے والا نہیں, انتخابی سیاست کا راستہ 74 برس کی تاریخ سامنے ہے, تو تحریک ہی کا راستہ, وہ پریشر ڈالنا پڑے گا, بات اپنی منوانی پڑے گی. تو حکمرانوں سے تو ہماری گزارش یہ کہ کوشش کریں, اگر آپ نے نام بھی لیا تھا تو اس نام کی علاج رکھ لو, ریاست مدینہ. آپ نے آخرت سوال لو, لاکھوں کروڑوں تمہارے لیے دعا کرنے والے بن جائیں گے. علماء سے ہماری گزارش ہے, بڑے 10 بستہ میں عرض کروں, جس طرح قوم کو بتاتے نماز بھی فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے, تو اصول بھی علماء سے ہم نے سیکھا ہے. مقدمۃ الواجبی واجبۃ, شریعت کے احکامات جو واجب ہیں, فرض ہیں, ان کے ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شرط ہے تو وہ بھی فرض ہوتی ہے. بتائیں امت کو کہ دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا بھی ہمارا فرض ہے, ورنہ شریعت کے بہت سارے احکامات پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کچھ کا اشارہ ہم شروع میں کر چکے. دینی مذہبی سیاسی جماعتوں سے ہماری گزارش ہے کہ ذرا سب ہم نے دیکھ لیا, ذرا تحریک کے راستے کی طرف بھی آنے کی کوشش کریں. عوام سے میں خاص گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم بجلی پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم پانی پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم گیس پر کھڑے ہوتے ہیں. کراچی میں ایک بڑی جماعت کے قائد کی شان میں گستاخی کر دی تھی ایک پولیٹیشین نے, پورے شہر کو آگ لگا دی. آگ لگانے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, پرامن رہنے کی بات کر رہے ہیں. ہم سب کاموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ کے بندے ہمارا فرض بھی ہے, ملک بھی اسلام کے نام پر لیا, کبھی اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو ان سارے تناظر میں ہم سب کے سامنے کوشش کریں گے. البتہ آپ کا ایک اہم ترین سوال یہ تھا کہ امیر تنظیم اسلامی کی حیثیت میں میری طرف سے رفقائے تنظیم اسلامی کے لیے کیا پیغام ہوگا. الحمدللہ ہم نے اپنے فورم سے, اپنے مرکز سے اس تعلق سے پورے خط تیار کر کے رفقائے تنظیم کے لیے جاری بھی کیا. اس کو میں مختصر یہاں پر عرض کروں. سب سے پہلے ہم اپنے سبق کو یاد کریں, ہم بھی کہیں اپنی چند نمازوں پر اور کچھ نیکیوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائیں. ہمیں فرض سب سے زیادہ اللہ کے فضل سے اگر واضح ہے تو سب سے زیادہ بڑھ کر ہمارا تن من دھن اس راہ میں لگنا چاہیے. اور جتنا لٹریچر تنظیم کے نظم کے تحت تیار ہوا ہے, وہ پبلیکیشن کی صورت میں ہو, وہ میڈیا کی صورت میں ہو, بانی محترم کے ویڈیوز کی صورت میں ہو, ہم خود گزریں اس سے تاکہ ہم اپنا سبق یاد کر سکیں. پھر اپنے گھر کے اندر, اپنے دوست احباب کے اندر جو ہمارے دائرہ کار میں قریبی لوگ ہیں, ان تک اس پورے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور بھارت پوری ملک گیر سطح کی مہم ہے. پھر نظم کی طرف سے, مرکز کی طرف سے جو ہدایات دی گئیں, جو ڈفرینٹ ہمارے لیولز ہیں, اسرے کی سطح ہے, مقامی تنظیم کی سطح ہے, حلقوں کی سطح ہے, پھر پورے پاکستان کی سطح ہے, ان تمام سطحوں پر وقت نکالیں اور اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش کریں. تاکہ اگر آج ہماری موت واقع ہو جائے
ہمارے سامنے شاید نافذ نہ ہو، قائم نہ ہو، تو معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے سامنے معذرت تو پیش کریں، مالک جتنا عمل کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، جو بات ہم پہلے کر چکے، جہاں اختیار نہیں تھا وہ میں نے جد و جہد کی، میری جد و جہد کو اللہ جو میں کمی کر چکا اس کے ازالے کے طور پر قبول کر لے، تو ہماری آخرت انشاءاللہ تعالی جو سنور جائے گی۔ یہ رفقائے تنظیم کے لیے پیغام انشاءاللہ۔